بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو فلسطین کی ہے۔ فلسطین نماز کی فضیلت کے بعد یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ یہ انبیاء کرام کی سرزمین رہی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے اسی ملک میں یہ کہا تھا کہ اس مقدس علاقے میں جاؤ، اس لیے یہ انبیاء کرام کی سرزمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں تعمیر ہوا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی جگہ قیام کیا اور اسی جگہ اپنا ایک محراب بھی تعمیر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی جگہ بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ فلسطین کی یہی وہ جگہ ہے جہاں پر معجزات وقوع پذیر ہوئے، جہاں کنواری حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی پاک جگہ سے آپ کو زندہ اٹھا لیا۔ قیامت کی علامت میں سے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر اسی جگہ فلسطین میں قیام پذیر ہوں گے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام دوران نماز اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ کعبے کی طرف رخ کروایا تھا۔ طالوت اور جالوت کا واقعہ بھی اسی ملک میں ہوا تھا، ان کے درمیان جنگ بھی ہوئی تھی۔ فلسطین کے شہر میں ہی باب لوط کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین سے ہی یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، اور یاجوج ماجوج اسی جگہ سے فساد کا کام شروع کریں گے۔ دوران اسلام میں فلسطین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چل کر آئے اور مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کی۔ زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام اور دوسری مسجد مسجد الاقصیٰ بنائی گئی، جو کہ فلسطین میں موجود ہے، جہاں پر انبیاء کرام کے تبرکات موجود تھے، جن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات، انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بھی تھی۔ یہ سب چیزیں ایک صندوق میں تھیں جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ اب وہ صندوق وہاں موجود نہیں ہے۔ جب قرآن پاک کا نزول ہوا، قدس کے شہر میں مسجد کو مسجد الاقصیٰ رکھا گیا۔ مسجد اقصیٰ کے شہر کو رومیوں سے بچانے کے لیے یہاں 5000 سے زائد صحابہ کرام نے جان شہادت دی، جو کہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ یہ شہر شہیدوں کا شہر کہلاتا ہے۔ محل وقوع کے اعتبار سے فلسطین براعظم ایشیا کے مغرب میں بحر متوسط کے جنوبی کنارے پر واقع ہے۔ اس علاقے کو مشرقی وسط بھی کہا جاتا ہے۔ شمال میں لبنان، جنوب میں مصر اور مشرق میں شام، اردن سے فلسطین کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں، اور مغرب میں طویل ساحل میں ہیں۔ فلسطین کا رقبہ غزہ سمیت 28,000 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ پاک گھر امت مسلمہ کا قبلہ اول بھی یروشلم اور اس کی عبادت گاہ، جس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی اور تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ عام طور پر شہر یروشلم کو بھی بیت المقدس ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ان شہروں میں سے ایک ہے جنہیں نوح انسانی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، جس کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء اسی شہر میں مبعوث ہوئے۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں متبرک ہے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ لے کر 17 ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تو یہی مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی منزل بنا اسی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سابق انبیاء کرام کی امامت کرائی۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء علیہ السلام کے مقابل ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر مقدس پر 33 سال حکومت کی۔ اس تمام عرصے میں اسرائیلی فوجوں کو سکون بہت کم ملا، البتہ ان جنگوں کا نتیجہ بنی اسرائیل کے حق میں اس لیے بہت زیادہ مفید رہا کہ بنی اسرائیل جو قبائلی اقبیت کا شکار تھے، مختلف قبیلوں میں بنے ہوئے تھے، ایک قوم بن گئی۔ داؤد علیہ السلام نے دلی خواہش تھی کہ وہ ایک
محبت بنائی، لیکن اسرائیلی روایات کے مطابق انہیں خواب میں بتایا گیا کہ اللہ کا مستقبل گھر ان کے بیٹے کے عہد میں تعمیر ہوگا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت نشین ہونے کے بعد اس محبت کی تعمیر شروع کرائی۔ یہ عمارت اسی جگہ تعمیر ہوئی جسے داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ اس عمارت کی تعمیر 7 سال تک مسلسل جاری رہی اور 2 لاکھ افراد اس کی تعمیر میں مصروف رہے۔ بعد میں یہ عمارت ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہیکل سلیمانی فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا جس کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندرونی پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔